بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے کہ میرا مالک مجھے اجر دے گا، اور اپنے گناہوں کے اوپر وہ نظر رکھے اور توبہ استغفار کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یہ جسے تراویح کہتے ہیں، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ہر جگہ ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، کڑی شرط لگائی گئی ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو جن کا ایمان بالکل کھرا ہے، تمہارے اوپر یہ صوم فرض کیے گئے ہیں۔ صلاۃ کے بارے میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مقررہ اوقات کے لحاظ سے یہ مومنوں پر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر ہم نے فرض نہیں کی ہے۔ ہر ایک کے اوپر تو جہنم کی آگ کا لاوا فرض ہے جس کے اندر ان کو جانا ہے۔ آج سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ ہے، یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، اس کے ایمان کے اندر خرابی، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اب دوسروں کو کیا گلہ کیا جائے، دوسروں کو کیا دعوت دی جائے، جب اپنے اس طرح بے وفا اور غدار نکلیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس کو اندر سے مارا جاتا ہے، ہمیشہ اسلام کو اندر سے مار پڑی ہے، باہر سے یہ نہیں دبایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی دبا بھی لے گا، قتل کر دے گا، ختم کر دے گا، جنت الفردوس میں پہنچتے جائیں گے یہ اللہ کے بندے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ تو وہ جو قوم اٹھی تھی توحید کی وجہ سے، عرب اٹھے تھے، اللہ نے ان کو اس کتاب کی وجہ سے عزت دی تھی، اور آج اس کتاب کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے سب سے بڑے غدار آج یہ اس کتاب کے بن گئے ہیں۔ کلمے کے بے وفا نکلے، گمبد کے بجاری اور بادشاہت کے بجاری، اور اپنے اکابرین کے بجاری، سب سے بڑھ کر اپنے اکابرین کو پیش کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ جب ان کو بتایا جائے کہ گمبد بنانا شرک ہے، اور یہ عرس اور میلے کرنا، ان پر چادریں چڑھانا، پیروں کی پنڈلیاں دبانا، تعویذ گنڈا، اور یہ واسطے وسیلے درگاہیں، یہ ساری شرک کی چیزیں ہیں۔ یہ جمہوریت کا سارا نظام بدترین شیطانی نظام ہے اللہ کے بندوں۔ اس کی وجہ سے آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے مارا ہے، اور پوری دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو۔ ایٹم بم تمہارے پاس، تیل کے سمندر تمہارے پاس، سونے کے پہاڑ تمہارے پاس، کمانڈو دستے تمہارے پاس ہیں، لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور عوام ہے کہ پسی جا رہی ہے۔ اصل مجرم یہ عوام ہے، یقین کیجئے، کل انعام یہ مزاروں پر جا کے چادریں چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، اور جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو اللہ کی کتاب کی طرفداری کرنے کی بجائے یہ اپنے پیروں اور مولویوں کی طرفداری کرتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، اور ان کے بڑوں نے ان کو شرک کا انجیکشن دیا ہے۔ کتنے بڑے عالم دین ہیں محمود الحسن، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر محمد حنیف لکھتے ہیں کہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اندازہ لگے، وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور اللہ کے بندوں جو اللہ کو کیا تھا پورے خاندان نے، یوسف علیہ السلام سمیت پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا جو نعمتیں اور برکتیں اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ تو اس طرح انبیاء کے اوپر شرک کے الزام لگانے والے یہ مفسرین، یہ کتاب التوحید کے اندر عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شرک آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر اس کی تشریح مزید کرتے ہیں کہ یہ اصل میں شرک فی الاطاعت تھا، شرک فی العبادت نہیں تھا۔ اچھا، اطاعت کیا ہوتی ہے اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ اور اطاعت ہی تو عبادت ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، قرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں قرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بندے ہیں، قرآن میں آیا ہے، اندازہ لو۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم وحدت الوجود کو قرآن کے ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ سورۃ الحشر میں وحدت الوجود ہی تو ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔
علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو پڑھ لیا جی، جتنا مرضی شرک کریں، شرک کرنے کے باوجود یہ آخر جنت میں چلے جائیں گے، اور ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، اور کہتے ہیں جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ منی گاڈ چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، کیونکہ ہمیشہ ہم بھی رہیں گے اور جو کچھ کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح ان کو اللہ بننے کا شوق ان کے دلوں کے اندر مچلتا ہے، چاہے چھوٹا سا منی اللہ ان کو بنا دے، اللہ ان کو اللہ بنا دے گا۔ غور کیجئے، اس طرح جو نمک حرام غدار ہوں اللہ تعالیٰ کے، طارق جمیل کو سنو، طاہر القادری کو سنو، فضل الرحمان کو سنو، خلیل الرحمان کو سنو، منور سلطان کو سنو، جس کو بھی سنو، عبداللہ عمر دورانی کو سنو، جس کو بھی سنو، بے ایمان شرک کے ساتھ انہوں نے ملاب کیا ہوا ہے، اور ان کے رابطے ہیں شرک کے ساتھ، شیطان کے ساتھ۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد تم سمجھتے ہو تمہارے روزے اللہ قبول کرے گا، اور تمہاری نماز اللہ قبول کرے گا، اور جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے تمہارے ساتھ، یقین کرو میرے بھائیوں، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج اگر سچی توبہ نہ کی، ایمان کے اوپر پھر واپس نہ پلٹے، اور توحید کو اختیار نہ کیا، اور شرک کے اوپر تھوکنے کی کوشش نہ کی، تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ قرآن کا مسئلہ، الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہی ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، غریب نواز ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ جس کا ایمان ہو اس کے لیے رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں، اس کے لیے لیلۃ القدر ہے، اس کے لیے ساری خوشیاں ہیں، اس کو بابر ریحان سے گزارا جائے گا، اور وہاں جا کے ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں اللہ کی بندگی کر کے دکھاؤ، اور شرک کو چھوڑو۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، آدھی بات بتائی ہے اس نے، پوری بات یہ ہے کہ شرک کو چھوڑنا پڑے گا، طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا، یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔